تو حضرت عمر کے مسلمان ہونے پر یہ جو اوپن ڈکلیریشن ہوا، اس کے اوپر حضرت عمر نے خود جو تھی مسلمانوں کے اندر آ کر اپنے آپ کو جو تھا وہ مینشن کیا کہ اب آج سے میں مسلمانوں کا ساتھی ہوں. اور حضرت عمر کے لیے ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ایک اور آتی ہے کہ حضرت عمر نے اس شخص کو ڈھونڈا جو مکہ کا شخص تھا کہ جس کے لیے مشہور تھا کہ جس کو ایک بات اگر پتہ چل جائے تو وہ پورے مکہ میں پھیل جاتی ہے، بلکہ وہ آس پاس کے سارے قبیلوں میں بھی پھیل جاتی ہے. حضرت عمر نے جب اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اس شخص کو ڈھونڈا. اس کا نام آتا ہے جمیل ابن معمر. جمیل ابن معمر کے پاس گئے اور اس سے کہا گیس واٹ، میں نے اسلام قبول کر لیا، جس کو جا کے بتانا ہے بتا دو. اور حضرت عمر نے ایک موقع کے اوپر خود روایات میں آتا ہے کہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا کہ میں عمر ہوں، عمر بن خطاب، اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب جو میرے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے. اس لیے کہ عمر دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کتنا پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. تو عمر نے مکہ کے قریب حرم میں کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ اب جس کو میرے ساتھ جو کرنا ہے وہ میرے ساتھ کر لے. ابن مسعود کہتے ہیں مادل عائصۃ منذر اسلام عمر، ہم عمر کے اسلام لانے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے گئے. یہ عمر کی پرسنالٹی کی طاقت تھی جو باقی مسلمانوں کے اندر فلٹر ڈاؤن کی. حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر اسلام لانے کے بعد مکہ کے سرداروں کے گھروں میں گئے، ابو جہل کے گھر پر گئے، دروازہ نوک کیا، اپنے رشتے دار بھی تھے، دروازہ نوک کیا اور کہا میں ایمان لے آیا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل نے ٹھک کر کے دروازہ بند کر دیا. ہمت نہیں ہوئی عمر کو کوئی چیز کہنے کی. ابو سفیان کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو سفیان باہر آیا اور ابو سفیان سے کہا کہ میں ایمان لے آیا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تم کیا کرو گے میرے ساتھ؟ ابو سفیان نے خاموشی سے دروازہ بند کر دیا، کچھ بھی نہیں کیا. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ عمر کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی زیادتی جو ہے وہ کرے. تو یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ جیسے آپ دیکھیں ایک انسان مضبوطی سے عمل کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اصل میں اکیلا نہیں ہوتا، وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو اسٹرینتھ دے رہا ہوتا ہے. کیوں ابن مسعود نے کہا تھا کہ جس دن سے عمر ایمان لے کر آئے ہماری طاقت دن بدن بڑھتی چلی گئی. اس لیے کہ ایک انسان بارش کا پہلا قطرہ بنتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو ہمت آتی جاتی ہے کہ وہ بھی اسٹرینتھ کو اڈاپٹ کریں. اسٹرینتھ کے لیے آتا ہے، اسٹرینتھ کنٹیجیس ہوتی ہے. جیسے بعض بیماریاں کنٹیجیس ہوتی ہیں، حالانکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی بیماری کو کنٹیجیس کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، جو بیماری آنی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے گی. لیکن بعض چیزیں کنٹیجیس ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو مسکرا کر دیکھوں تو آپ سب لوگ کیا کریں گے؟ آپ بھی جب مسکرائیں گے، مسکراہٹ کنٹیجیس ہوتی ہے. ایسے ہی آپ آزما کر دیکھیں، اسٹرینتھ کنٹیجیس ہوتی ہے. اب ایک انسان خاندان میں ہمت کرتا ہے کوئی عمل کرنے کی، ایک انسان ہمت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کسی اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی. اللہ آہستہ 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 اس کے ساتھی بنا دیتا. اللہ خود بخود آپ کو سپورٹ فراہم کرتا ہے. تو اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں اور خود بھی سیکھیں. آپ کو چاہے بارش کا پہلا قطرہ بننا پڑے، چاہے آپ اپنے خاندان میں اکیلی ہو جو حق کا نعرہ لگائے، چاہے آپ اپنے فرینڈس کے سرکل میں، اپنی یونیورسٹی میں، اپنے اسکول میں اکیلی ہوں جو اللہ کے کسی حکم کے مطابق عمل کرے، کبھی مت گھبرائیں. ایک تو یاد رکھیں اللہ کی مدد فرشتوں کی شکل میں آپ کے ساتھ ہوگی، دوسرا یاد رکھیں اللہ آپ کو ساتھی دے گا. اس لیے کہ اسٹرینتھ کنٹیجیس ہوتی ہے، یہ چیز آہستہ آہستہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. عمر کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ حضرت عمر کی جو اسٹرینتھ تھی یہ باقی مسلمانوں کے اندر آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہو گئی. اور حضرت عمر خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا تھا کہ میں نے اتنے سال کیوں لگائے اسلام قبول کرنے میں، یعنی مجھے 6 سال بعد کیوں ہوش آیا کہ میں مسلمان بنتا. تو کہتے ہیں کہ شاید میری پوزیشن، میرا اسٹیٹس، میرا معاشرے کے اندر جو مقام تھا وہ آڑے آیا تھا جس نے مجھے مسلمان بننے کی طرف سوچنے پر مجبور نہیں کیا. آپ کو بتایا تھا نا کہ عمر کی بڑی پرومیننٹ پرسنالٹی تھی، معاشرے میں ایلیٹ کلاس کے اندر آتے تھے، جانے پہچانے جاتے تھے، عرب کے قریش کے اسپوکس مین تھے، ایمبیسڈر تھے، سفیر القریش کہلاتے تھے، اور ان کا ایک مقام تھا، لوگ ان کی عزت کرتے تھے. ان کو کیا محسوس ہوا، کہتے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے ایسے لوگوں کا دین قبول کیا جن کو معاشرے میں ہر طرف سے
لوگ جو ہیں وہ فزیکل پرسیکیوشن یا وربل پرسیکیوشن کا شکار کرتے ہیں تو میری عزت ختم ہو جائے گی. عزت کے ختم ہونے کا خوف تھا عمر کو. جب عمر ایمان لے آئے اور ذرا عمر کے ایمان لانے کے بعد سے لے کر ان کے موت تک کی زندگی پر نظر ڈالیں، یہ بتائیں عمر کو اپنے دور جاہلیت میں زیادہ مقام ملا یا اپنے ایمان لانے کے بعد زیادہ مقام؟ ایمان لانے کے بعد زیادہ مقام. وہ جو خوف تھا اس خوف کو تو اوور کم کرنا تھا. اگر آپ کی اسٹیٹس، آپ کا فرینڈس کا سرکل، آپ کا خاندان، آپ کی کلب کے فرینڈس، آپ کی وہ پارٹیز جس میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کو اس خوف میں مبتلا کرتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی بات ماننی شروع کر دی تو میری یہ پوزیشن ختم ہو جائے گی، لوگ مجھے بلانا چھوڑ دیں گے، لوگ مجھ سے انٹریکشن کم کر دیں گے، لوگ مجھے آؤٹ کاسٹ کر دیں گے، میرا خاندان جو ہے وہ مجھے اس طرح سے اچھا نہیں سمجھے گا اور عزت نہیں دے گا جیسا اب دیتا ہے. تو اس چیز کو یاد رکھیے گا. اللہ نے عمر کو زیادہ اور کئی گنا زیادہ عزت دی اسلام میں آنے کے بعد، جس کے جانے کا ان کو خوف تھا کہ اگر میں اسلام لے آیا تو یہ چلی جائے گی. حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے پہلی مرتبہ حرم کے اندر اوپنلی مل کر اجتماعی طور پر عبادت کی. کتنے مسلمان تھے ٹوٹل حضرت عمر کو ملا کے؟ 40. یہ 40 کے 40 مسلمان جو تھے حضرت عمر نے ان سب کو اکٹھا کیا اور سب نے مل کر طواف کیا، اور سب نے مل کر طواف کرنے کے بعد نماز پڑھی. اور قریش کے سردار اور قریش کے لوگ آس پاس کھڑے ہوئے سب دیکھ رہے تھے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی آگے آ کر مسلمانوں کو کچھ کرتا یا کسی مسلمان کو کوئی نقصان پہنچاتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کو ان کے درمیان میں رکھا ہوا تھا. سب دور بیٹھ کر عمر کو اور باقی لوگوں کو دیکھ رہے تھے. تو یہ خوبصورتی جو ہے یہ آپ کو عمر کی پرسنالٹی کے اندر ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت اسٹرینتھ دی حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد. حضرت عمر کا فیوریٹ جملہ اسلام لانے کے بعد بھی آپ کو کئی دفعہ سیرت میں سننے کو ملے گا، یا رسول اللہ میں اس کا سر قلم کر دوں، یا رسول اللہ آپ کہیں تو میں اس کا سر اڑا دوں، آپ کہیں تو میں اس کے سر کے سلائسز کر دوں. کہا کرتے تھے دعنی اضربو عنقی ھذا المنافق یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ میں منافق کے سر کے سلائسز بنا دوں. اتنا ان کو غصہ آیا کرتا تھا. یہ ان کا فیوریٹ جملہ تھا ایک وقت. لیکن حضرت عمر ہمیشہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے عمر ہمیں نرمی کے لیے اور ہمیں خوشخبری دینے کے لیے اور ہمیں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. ان کی تربیت کر دیا کرتے تھے، ان کو سکھا دیا کرتے تھے، ان کو روک دیا کرتے تھے ان کے غصے کے اظہار کے لیے. حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ جب مسلمانوں میں ہجرت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا مدینہ کی طرف، تو کل آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابو بکر نے اور رسول اللہ نے کس طرح ہجرت کی تھی، اعلان کر کے یا چھپ کے؟ چھپ کر ہجرت کی تھی. حضرت ابو بکر نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر ہجرت کی تھی. حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ جب حضرت عمر نے مدینہ کی طرف ہجرت کا پلان کیا تو مارکیٹ پلیس میں گئے مکہ کے، جہاں حسل بسل تھی، جہاں زیادہ تر میکسیمم لوگ ہوتے تھے، اور بلند آواز میں پکار کر کہا میں عمر بن خطاب، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب میں رسول اللہ کے پیچھے پیچھے ہجرت کر رہا ہوں. جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں روئے، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں روئے، اور جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اور جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، وہ اس پہاڑ کے پیچھے ویلی میں مجھ سے ملاقات کر لے. یعنی میں تو ہجرت کر کے اس راستے سے، اس ویلی سے جا رہا ہوں، جو مجھے روکنا چاہتا ہے وہ مجھے روک لے اور مجھے روک کر دکھا دے. کسی نے آگے سے ایک لفظ نہ بولا، نہ کسی نے کوئی اشارہ کیا، نہ کسی نے عمر کا پیچھا کیا. کیا پرسنالٹی سامنے آ رہی ہے؟ مین آف پاور، طاقت رکھنے والا انسان، کنوکشن رکھنے والا انسان، جو جس وقت کہے سمعنا و اطعنا اور ساتھ ساتھ اس کو ڈکلیئر کرے ربنا اللہ کہنا، ثم الذین قالوا ربنا اللہ. ایک تو ہوتا ہے نا اللہ پر ایمان رکھنا، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھنا، رسول اللہ کی تعلیمات پر ایمان رکھنا، ہم سب الحمدللہ اس اسٹیج کے اوپر موجود ہیں. آپ میں سے کسی کو دین کی تعلیمات کے بارے میں زیادہ پتہ چل جاتا ہے خاندان کے مقابلے میں، معاشرے کے مقابلے میں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مثال کے طور پر غیر اسلامی رسومات کیا ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے بدعات کیا ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام کے اندر اینیورسریز کی اور برتھ ڈیز کی پوزیشن کوئی نہیں ہے، یہ نہیں بنائی جا سکتی. یہود اور نصارہ کی کاپی کرنا ہے، ان کی نقالی کرنا ہے. ایک ہے علم ہونا، ایک ہے عمل ہونا. آپ کو علم ہے
ہم سب ایک جیسے ہیں. یہ ربنا اللہ کہہ کر اس کو ڈکلیئر کون کرے گا؟ آپ کی دوست، آپ کی بھانجی، آپ کی بہن، آپ کے بھائی آپ کو اپنی برتھ ڈے میں یا اپنے بچے کی برتھ ڈے میں انوائٹ کرتے ہیں. اب آپ اس کو ڈکلیئر کرتی ہیں اپنے فیتھ کو، نہیں بھائی میں اس کا حصہ نہیں بن سکتی، نہیں میری فرینڈ میں اس برتھ ڈے کا حصہ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا اور میں بھی اس طریقے پر نہیں آؤں گی جو طریقہ یہود اور نصارہ کو فالو کرنے والا ہوگا، اس لیے کہ سیلیبریشنز کے اندر اللہ کے رسول نے یہود اور نصارہ کو فالو کرنے سے منع کیا ہے. دس از اوپن ڈیکلیریشن. یہ کرنا آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ سب سے مشکل ہوتا ہے. یہ کہنا آسان ہے کہ آپ کے گھر میں، خاندان میں آپ کی اپنی بہن کی بیٹے کا مثال کے طور پر مایوں ہو رہا ہے. آپ کو پتہ چل گیا کہ ہندو کلچر سے اس کا تعلق ہے. اسلام کے نکاح کے فنکشنز کے اندر مایوں کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ جا کر اپنی بہن سے کہیں کہ دیکھیں میں اس کا حصہ نہیں بن سکتی، مجھے علم آ گیا ہے، اب میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتی، سو آئی ول ناٹ بی پارٹ آف اٹ، آئی ول ناٹ گیو مائی ہیڈ کاؤنٹ. لوگ کہتے ہیں آپ کے کونے میں بیٹھ جائیں، اچھا آپ کھانا کھا کے چلی جائیں، اچھا آپ اس سے پہلے چلی جائیں، اچھا آپ اس کے بعد آ جائیں. اسی طرح کے لوگ آپ سے باتیں کرتے ہیں. تو ہم کسی کے کھانے کے بھوکے تو نہیں ہیں، یا ہمیں ملنے کے لیے کوئی اور موقع زندگی میں کبھی ملے گا نہیں. ڈونٹ گیو یور ہیڈ کاؤنٹ آن دا رات اینڈ ان اسلامک کلچر پلیز. ہم کب تک صرف اور صرف درس سنتے رہیں گے اور ہمیں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ اوپنلی اپنے فیتھ کو ڈکلیئر کرنا سیکھیں. آپ کو یہ پرسنالٹیز یہی سکھا رہی ہیں. ایک ہے اوپن ڈکلیئر کرنا اور ایک ہے کہ بہانہ کر دینا، میرے سر میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے یہاں جانا ہے، میرا بچہ بیمار ہے، بہن اس لیے نہیں آ رہی. نہیں، بہانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس مقصد سے آپ رک رہی ہیں اس مقصد کو آگے پہنچائیے. آپ کا ڈکلیئر کرنا آپ کے درجات کو بھی بلند کرے گا. آپ کا ڈکلیئر کرنا ہو سکتا ہے سامنے والے کے دل میں اللہ کی اور رسول اللہ کی اور احادیث کی اہمیت کو ڈال دے کہ یہ اللہ کی بندی اسی دنیا میں رہتے ہوئے جن فنکشنز کو یہ بھی کرتی تھی، اللہ کا علم آنے کے بعد، رسول اللہ کی تعلیمات کا علم آنے کے بعد سٹینڈ لے رہی ہے، تو میں کیوں نہیں لے سکتی؟ تو کبھی بھی اپنے ایمان کو مت چھپائیں. یہ کمزور ہونے کی، یہ منافق ہونے کی ٹینڈنسی کی طرف انسان کو لے جا سکتا ہے. اپنے ایمان کو ڈکلیئر کریں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہمیں یہی چیز ملتی ہے کہ حضرت عمر مین آف پاور تھے. کسی نے زندگی میں کبھی ان کو پرسیکویٹ نہیں کیا. ایک مرتبہ ذکر آتا ہے کہ ایک مرتبہ عمر راستے پر جا رہے تھے، پیچھے 3 صحابہ اور چل رہے تھے، اور ان 3 صحابہ میں ایک مسلمانوں کی فوج کے جنرل تھے خالد ابن ولید. خالد ابن ولید بھی 2 صحابہ کے ساتھ پیچھے تھے. حضرت عمر آگے چل رہے تھے تیزی سے. حضرت عمر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، تینوں رک گئے اور اس کو چہرے کے اوپر جیسے خوف نہیں آتا تھا، خوف آ گیا. حضرت عمر پریشان ہو گئے. حضرت عمر نے کہا آپ لوگ ڈر گئے؟ انہوں نے کہا جی ہم ڈر گئے. حضرت عمر نے پوچھا آپ لوگ میرے آپریشن کی وجہ سے ڈرے ہیں یا میرے انصاف کی وجہ سے ڈرے؟ تو آپ کو کیا خیال ہے کیا کہا ہوگا انہوں نے کہا آپ کے انصاف کی وجہ سے ڈرے. حضرت عمر نے کہا اللہ تمہارے ایسے خوف میں اور اضافہ کرے. یعنی انصاف کرنے والے سے ڈرنا چاہیے. اللہ انصاف کرنے والا ہے کہ نہیں؟ اللہ مالک یوم الدین ہے کہ نہیں؟ وہ جو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے. میں روزے سے ہوں تب بھی، میں عید پر ہوں تب بھی، میں جائے نماز پر ہوں تب بھی، میں میرج ہال میں ہوں تب بھی، میں سینما میں ہوں تب بھی، میں مال میں ہوں تب بھی. اللہ تو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس انصاف کرنے والے کے بارے میں مجھے کوئی خوف ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ تمہارے خوف کو بڑھائے. ایک مرتبہ شہر کے اندر ایک عورت کے بارے میں باتیں بلند ہو رہی تھیں کہ اس نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے مرد سے باتیں کی ہیں. وہ عورت حمل سے تھی. کسی جگہ پر کسی سٹنگ میں وہ عورت جو تھی وہ موجود تھی محفل میں، اور حضرت عمر بھی موجود تھے. وہاں یہ بات نکل آئی کہ اس عورت نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسرے مرد کے ساتھ بات کی. حضرت عمر نے اس عورت کو مڑ کر دیکھا. امیجن کیا ہوا، شی لاسٹ ہر بیبی، اس کا مسکیریج ہو گیا. عمر کا خوف اتنا زیادہ تھا، روایات میں آتا ہے کہ اس ڈر کے مارے، عمر کے ڈر کے مارے اس عورت کا مسکیریج ہو گیا کہ وہ عمر مجھے دیکھ رہے تو اب یہ تو میرے ساتھ بہت حساب کا معاملہ کریں گے، یہ میرے ساتھ اب جو ہے وہ انصاف کا معاملہ کریں گے. اس خوف سے اس عورت کا یہ نقصان ہوا. ایک انسان کا اتنا ڈر، اور اللہ رب العزت جو میرے اور آپ کے لیے العادل بھی ہے، الرحیم ہونے کے ساتھ، ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم اس کے انصاف کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم دنیا میں زیادتیاں کرتے ہیں اور پھر ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ العادل بن کر قیامت کے دن میرے ساتھ عدل کا معاملہ کرے گا.
ہم اللہ سے اللہ کا عدل کبھی نہ مانگیں، کبھی زبان سے یہ مت نکالیں اللہ سے انصاف مانگوں گی۔ اکثر خواتین لائن میں کہہ دیتی ہیں نا، آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا، چاہے وہ آدھا مذاق اور آدھا سیریسنس ہوتی ہے، اور شوہر سے کہتی ہیں آپ نے یہ بات سمجھتے نہیں ہے نا، قیامت میں اللہ سے کہوں گی میرے ساتھ انصاف کریں۔ یہ بہت بڑا کلیم ہے، یاد رکھیں جب اللہ کا انصاف شروع ہوگا اللہ کی رحمت ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ دنیا میں انصاف کا معاملہ نہیں کرتا، ورنہ اگر دنیا میں اللہ انصاف کرنا شروع کر دے، ہم میں سے کوئی اس زمین کے اوپر زندہ سلامت نہیں رہ سکتا، ہم اتنے اللہ کے نافرمان ہیں۔